بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى انصاف کی بات کرو چاہے اس کی زد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت کو عدل و انصاف بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عدل و انصاف کرنے والوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، میں اپنے چینل پہ اپنے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار ریسیپی آپ لوگوں کے لیے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں کابلی پلاؤ، جس کو ہم افغانی پلاؤ بھی کہتے ہیں۔ بالکل سادہ سمپل ریسیپی ہے، اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے، جو انشاءاللہ العزیز آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے، کیونکہ میرے گھر میں بہت سب نے شوق سے کھائی ہے، سب کو بہت پسند آئی ہے، اور یہ ہمارے افغانستان کی بڑی ہی فیوریٹ ڈش ہے۔ اور پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پہ مل سکیں۔ اور جناب چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی جانب۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہے میرے پاس 1 کلو گوشت ہے، اور گوشت میں نے لے لیا ہے یہاں ہڈی والا، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اس کی بنانی ہے یخنی، اور یخنی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہڈی والا گوشت شامل ہوتا ہے تو بےحد مزیدار یخنی تیار ہوتی ہے۔ تو بس جی یہاں پر ہم بنائیں گے سب سے پہلے اس کی یخنی، اور یخنی میں نے زیادہ کچھ نہیں شامل کرنا ہے، صرف 1 ٹیبل اسپون کالا زیرہ اس میں نے ایڈ کیا ہے، اور میں اس میں شامل کر دوں گی 2 بڑی الائچیاں ہیں، 1.5 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا نمک، اور 5 گلاس کے قریب میں اس میں پانی شامل کر دوں گی، اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے جب تک کہ ہمارا گوشت اچھے طریقے سے گل جائے گا، اور اچھے سے ہماری یخنی ماشاءاللہ تیار ہو جائے گی۔ تو ہم اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، اور ہم اپنے دوسرا جو ہمارا اس کا جو پروسیس ہے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے جی اب ہم چلتے ہیں دوسری اپنے اس کے پروسیس کی جانب۔ اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 پیالی گھی میں نے پین میں شامل کر دیا ہے۔ گھی ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو میں اس میں پیاز شامل کر دوں گی، اور پیاز میں نے لے لیے یہاں پر 1 پیاز ہے بڑے سائز کی، اس کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے۔ پیاز کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے۔ پیاز کو ہمیں ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے، پیاز ہماری نرم ہو جائے گی، ہلکا سا کلر اس میں آ جائے گا۔ تو بس جی اس میں ہم اپنے ٹماٹر جو ہیں، میرے پاس 3 عدد ٹماٹر ہیں، وہ میں اس میں شامل کر دوں گی، یہ دیکھیے جی۔ اور ٹماٹر کو ہم اتنا پکا لیں گے کہ اچھے سے اس کا پیسٹ بن جائے، ٹماٹر بالکل اچھے سے گھل جائیں گے اس میں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اس میں آگے اپنا جو میں کرنے جاؤں گی وہ میں آپ کو دکھا دوں گی۔ تو بڑا سادہ اور سمپل سا یہ ہمارا کابلی پلاؤ بننے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے جو ہے افغان کی اور خیبر پختونخوا کی جو ہے بہترین موسٹ فیوریٹ ڈش ہے، بالکل سادہ سمپل طریقے سے بنتی ہے، اور پلیز اس کو اسی طریقے سے بنائیے۔ اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں جاتا، کچھ اپنے طور پہ اس کو ایڈ نہ کریں اس میں، اور اسی طریقے سے بنائیں، انشاءاللہ اچھی بنی۔ گوشت آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمارا گل چکا ہے، یخنی ماشاءاللہ سے بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ 1 کلو چاول ہے میرے پاس، جس کو میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے بھگو دیا تھا۔ سیلا چاول نہیں ہے میرے پاس، یہ باسمتی چاول ہے۔ اور یہاں دیکھیں ٹماٹر اچھے سے ہمارے بالکل گھل گئے، پیسٹ بن چکا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے پاس یخنی ہے میں اس میں شامل کر دوں گی۔ تو تقریباً یخنی میں نے اس میں 6 گلاس پانی، 6 گلاس کے قریب جو یخنی ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دی، اور اس کو میں پکا لوں گی اچھے طریقے سے، تاکہ اس کا یہ دیکھیں اچھے سے یہ بوائل ہو چکا ہے سارا پانی۔ ہمیں بالکل اس اسٹیج پہ اب اس میں چاول شامل کر دوں گی، اور چاول شامل کر کے اس کو جب تک پکانا ہے ہمیں، جب تک کہ اس کا پانی بالکل خشک نہ ہو جائے۔ تو بڑی ایزی اور سمپل سادہ ریسیپی ہے، کوئی انگریڈینٹس نہیں ہے اس میں، کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے۔ تو پلیز اس کو اسی طریقے سے بنائیے جو کہ اس کا اپنا ایک اصل ذائقہ ہے گوشت کا، چاول کا، وہی آنا چاہیے۔ کوئی اس میں ہمیں مرچ مسالہ ایڈ کر کے اس کو خراب نہیں کرنا، بالکل اوریجنل ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، پلیز اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا۔ اور یہاں دیکھیں پانی اس کا تقریباً خشک ہو چکا ہے، ابھی تھوڑا پانی موجود ہے، میں اس کو رکھ دوں گی دم پہ کور کر کے۔ تو بڑا ہی یہ ایک بہترین سا ہمارا کابلی پلاؤ جو ہے وہ تیار ہوگا، اور جب یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو آپ اس کا فائنل لک دیکھیے گا کہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت آئے گا۔ اور یہاں دیکھیں پین میں نے 1 چمچہ جو ہے وہ گھی شامل کر دیا ہے۔ گھی گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ میرے پاس 2 عدد گاجر ہیں، 3 ٹیبل اسپون میرے پاس کشمش ہے، وہ میں اس میں فرائی کر لوں گی۔ گاجر میں اتنا فرائی کروں گی کہ گاجر ہماری تھوڑی سی
نرم پڑ جائے گی، کلر اس کا چینج ہو جائے گا۔ اور اس میں شکر بھی شامل نہیں کر رہی کیونکہ ہماری گاجریں ماشاءاللہ بہت میٹھی ہیں۔ گاجر اور کشمش آپ کو پتہ ہے کہ خود ماشاءاللہ سے بہت میٹھی ہوتی ہیں، اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے بہت مٹھاس بھرا ہوتا ہے، اور فرائی کرنے کے بعد یہ مزید ابھر کے سامنے آتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس میں چینی بھی ایڈ نہ کریں کیونکہ یہ ماشاءاللہ ویسے ہی میٹھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ شامل کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن میں شامل اس لیے نہیں کری کہ ماشاءاللہ دونوں ہی چیزیں بہت میٹھی ہو جاتی ہیں یہ۔ تو بس اس کا جو ایک اوریجنل، پھر میں بتا رہی ہوں، جو ان چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں، اس کا ایک اوریجنل فلیور ہم جتنا اس ڈش میں دیں گے تو وہی زیادہ مزیدار ہوگا۔ اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول اچھے سے ہمارے دم پہ آ چکے ہیں، پانی اس کا بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اب یہاں میں اس میں شامل کر دوں گی، ایک سائڈ پہ گاجر، ایک سائڈ پہ ہم اس میں کشمش شامل کر دیں گے، اور جو گوشت ہمارا ہم نے یخنی بنائی تھی گوشت کی، اور جو ہمارا گوشت اچھے سے گل چکا تھا ماشاءاللہ سے، تو وہ میں اس کو ایک سائڈ پہ شامل کر دوں گی، اور اس کو ہم 5 سے 7 منٹ کے لیے کور کر کے دم دے دیں گے۔ تو مزیدار سا ہمارا کابلی پلاؤ تیار ہے۔ آپ لوگ پلیز اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ضرور اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا، اور بہت ہی مزیدار سی یہ ہمارے ڈش ہے، بہت شوق سے کھائی جانے والی ڈش ہے، اور ہر گھر میں تقریباً بنتی ہے، خاص طور پہ ہمارے ماشاءاللہ پختون بھائی بہت شوق سے اس کو بناتے ہیں، کھاتے ہیں، اور واقعی اس میں بہت ذائقہ ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا کابلی پلاؤ بہترین تیار ہو چکا ہے، کتنا ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں جو چیز نظروں کو بھاتی ہے تو وہ پھر دل کو کتنا بھائے گی، اور پھر وہ ذائقے میں کتنی مزیدار ہوگی۔ تو میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کابلی پلاؤ ہمارا بالکل ڈن تیار ہو چکا ہے، مزیدار سا۔ تو ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا اور ضرور بنائیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھر کے روٹی رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دیں، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمیں اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بس ہر وقت یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے۔ اور پلیز پھر میں کہتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس تو ضرور کیجئے، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔